اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے تجارت کے متعلق گھاس کو بچانے اور پھر اس کو فروخت کرنے کے لیے فاضل پانی سے جانوروں کو نہ روکے، بلکہ فاضل پانی سے کسی حالت میں بھی جانوروں کو نہ روکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، گھاس کو بیچنے کے لیے فاضل پانی نہ بیچا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاضل پانی کو بیچنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فاضل گھاس کو بچانے کی خاطر فاضل پانی سے جانوروں کو نہ روکے، یعنی گھاس کو بچانے یا گھاس اگانے کی خاطر فاضل پانی سے کسی حالت میں بھی جانوروں کو نہ روکے۔ جو چیز بیچنے والے کے پاس نہ ہو اس کو نہ بیچے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ البلوغ البانی کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح سے، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے نہ بیچو۔ غیر موجود چیز کی خرید و فروخت صرف اس صورت میں جائز ہے کہ پیشگی رقم دے کر اس کے عوض میں کسی چیز کی مقررہ مقدار مقررہ وقت پر لی جائے، اسے بیع سلم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص کسی چیز کی پیشگی قیمت دے دے تو اس چیز کی مقدار اور وزن اور اس چیز کے ملنے کا وقت مقرر ہونا چاہیے۔ کسی چیز کو اس طرح نہ بیچے کہ نقد میں ایک قیمت کم ہو اور قرض میں زیادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رواہ ترمذی کی حدیث ہے سند صحیح سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا، یعنی ایک چیز کی دو قیمت لگانے سے منع فرمایا ہے۔ کسی شخص کو کچھ رقم دے کر اپنی کوئی چیز اس کو اصلی قیمت سے زائد قیمت میں نہ بیچے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رواہ ترمذی کی حدیث ہے سند صحیح سے، فرض اور بیع حلال نہیں، ایک بیع میں دوسرے طے کرنی حلال نہیں۔ جو چیز ضمان یعنی قبضہ میں نہیں آئی اس کا نفع اٹھانا حلال نہیں، اور نہ وہ چیز بیچنا حلال ہے جو تمہارے پاس موجود نہ ہو۔ اگر کسی شخص نے تعبیر کے بعد کھجور کا درخت بیچا تو پھل بیچنے والے کے ہوں گے، سوائے اس صورت کے کہ خریدنے والا پھلوں کی شرط کر لے۔ تعبیر نر کھجور کا شگوفہ مادہ کھجور کے شگوفہ پر جیڑ کرنے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس شخص نے اپنے کھجور کے درخت کو تعبیر کیا پھر اس کو بیچا تو اس کھجور کے درخت کے پھل بیچنے والے کے ہوں گے، سوائے اس صورت کے کہ خریدنے والا پھلوں کی شرط کر لے۔ اگر کسی شخص نے اپنا غلام بیچا تو غلام کا مال بیچنے والے کا ہوگا، سوائے اس صورت کے خریدنے والا اس مال کی شرط کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر کسی شخص نے کوئی غلام خریدا تو غلام کا مال بیچنے والے کا ہوگا، سوائے اس صورت کے کہ خریدنے والا اس مال کی شرط کر لے۔
اگر کوئی شخص اپنے غلاموں کو جو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوں بیچے تو ان کو اکٹھا بیچے، علیحدہ علیحدہ نہ بیچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رواہ احمد کی حدیث ہے سند صحیح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو غلاموں کے جو آپس میں بھائی تھے بیچنے کا حکم دیا۔ میں نے ان میں تفریق کر دی، پھر میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا، ان تک پہنچو، انہیں واپس لو اور ان کو نہ بیچو مگر اکٹھا، یعنی دونوں کو ایک ہی آدمی کے ہاتھ بیچو۔ جب غلام کا کوئی وارث نہ ہو تو غلام کو آزاد کرنے والا غلام کا وارث ہوتا ہے۔ یہ حق وراثت نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کا حق وارث بیچنے یا ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر بیچنے والے اور خریدنے والے میں اختلاف ہو جائے اور کوئی گواہ یا ثبوت نہ ہو تو بیچنے والے کے قول کا اعتبار ہوگا، خریدنے والے کو اختیار ہوگا کہ وہ بیچنے والے کی شرط پر خریدے یا نہ خریدے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح سے، جب خریدنے والے اور بیچنے والے میں اختلاف ہو جائے اور ان دونوں کے درمیان کوئی ثبوت، گواہ وغیرہ نہ ہو تو اس چیز کے مالک یعنی بیچنے والے کی بات مانی جائے گی یا وہ دونوں اپنی بیع کو مسترد قرار دیں۔ غلہ وغیرہ کو اس ارادے سے روک کر نہ رکھیں کہ جب خوب مہنگا ہو جائے گا تو بیچوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے مہنگائی کے انتظار میں اپنے غلہ وغیرہ کو روک رکھا وہ گنہگار ہے۔ اگر ایسی زمین یا جائیداد بیچے جس میں دوسرے بھی شریک ہوں، بشرطے کہ زمین یا جائیداد تقسیم نہ کی گئی ہو اور نہ ہر ایک شریک کے راستے علیحدہ علیحدہ ہوں، تو بغیر شریکوں کی اجازت کے نہ بیچیں۔ اگر شریکوں کی اجازت لیے بغیر زمین یا جائیداد بیچ دی تب بھی وہ شریک ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مشترکہ زمین ہو یا باغ اور تقسیم نہ کیا گیا ہو، اس میں شریک کو حق حفا حاصل ہے۔ مالک کو اس کا بیچنا حلال نہیں جب تک اپنے شریک کو خبر نہ کر دے۔ وہ چاہے تو اسے خرید لے، اگر چاہے تو چھوڑ دے۔ اگر مالک نے شریک کو خبر کیے بغیر اپنی زمین یا باغ کو بیچ دیا تو شریک ہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جائیداد میں صفح کا حکم دیا ہے جو تقسیم نہ کی گئی ہو۔ اگر تقسیم کے بعد حد بندی ہو گئی اور راستے پھیر دیے گئے یعنی علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو پھر کوئی صفح نہیں، یعنی بیچنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔